بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہمارا کتاب خاندان کے اخلاق کا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 202 پر پہنچ چکے تھے، اور میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں 23rd پارٹ کے ساتھ، اور اس صفحے میں جو ہم موضوع پڑھ رہے تھے، جس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، وہ تھا بیوی کی ماں۔ یہ ذرا کافی لینتھی ہے، تو اس اگلا اور آگے بھی یہی موضوع جاری ہے، تو اس میں ذرا ربط پیدا کرنے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے سے پچھلے پیراگراف کے ساتھ کو دہراؤں گی۔ لکھا ہے کہ مذکورہ روش مناسب نہیں ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ روش اس مشکل کا حل نہیں بن سکتی، بلکہ دوسرا راستہ بھی موجود ہے جو زیادہ معقول اور زیادہ قابل اطمینان ہے۔ اول تو یہ کہ اس میں کسی ضرر کا خدشہ نہیں ہے، اور دوسرے اس میں کامیابی کا امکان زیادہ ہے۔ یہ دو نکتے ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ اب اگلا ہے نمبر 1۔ یہ بات مسلم ہے کہ ساس اپنے داماد کی دشمن اور بدخواہ نہیں ہو سکتی، بلکہ فطری بات یہ ہے کہ اس کو بہت عزیز رکھتی ہے، اور اپنی بیٹی سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے داماد سے بھی محبت کرے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی بیٹی کی خوش بختی اس کے ہاتھ میں ہے۔ بس اگر ان کی داخلی زندگی میں مداخلت کرتی ہے تو یقیناً اس کی نیت بری نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ بھی کرتی ہے ہمدردی اور خیر خواہی کے غرض سے کرتی ہے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی ہے کہ البتہ اس بات کا امکان ہے کہ بے جا مداخلتیں کرے اور اس کی تجاویز غلط یا ضرر بخش ہوں، لیکن وہ محض اس کی نادانی اور جہالت کے سبب ہو سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 203۔ اس کو بدنیتی پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2۔ ماں اور اولاد کا تعلق ایک فطری چیز ہے کہ جس کو آسانی سے منقطع نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی اس تعلق کو منقطع کرنے کے درپے ہو جائے تو یہ ایک غیر فطری عمل ہوگا اور اس کے نتائج بے حد خراب ہوں گے۔ اصولی طور پر یہ چیز انصاف سے کوسوں دور ہے کہ انسان ماں بیٹی کے رابطے کو منقطع کرنا چاہے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے، جس طرح مرد چاہتا ہے کہ آزادی کے ساتھ اپنے ماں باپ سے تعلقات قائم رکھے اور آزادانہ طور پر ان کے پاس جائے اور وہ ان کے پاس آئیں۔ اسے خود سوچنا چاہیے کہ اس کی بیوی بھی جذبات اور احساسات رکھتی ہے، اور اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے میل جول رکھے۔ مذکورہ باتوں کو مد نظر رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس مشکل کا بہترین حل یہ ہے کہ ساس سے بلکہ بیوی کے تمام دوسرے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ مہربانی اور اچھے اخلاق کے ذریعے ان کی محبت و توجہ حاصل کرنی چاہیے۔ نیکی اور محبت کا اظہار کر کے انہیں اپنا بنا لینا چاہیے۔ کاموں میں ان سے صلاح مشورہ لینا چاہیے، اپنی مشکلات کو ان سے بیان کر کے ان کی رائے لینی چاہیے اور ان کی مفید تجاویز اور ہدایات پر توجہ دینی چاہیے۔ ان سے اپنی بیوی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے کہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ ان کی بیٹی کا وفادار ہے اور واقعی اس کو چاہتا ہے۔ اگر رائے نامناسب ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ان کی بدنیتی کو دخل ہے، بلکہ ایسی صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے الفاظ میں ثبوت و دلائل کے ذریعے اس چیز کے مضر نتائج بیان کر دے۔ ان کی تجاویز کو غصہ یا بے اعتنائی کے ساتھ رد نہیں کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر بیوی سے بھی کھٹ پٹ ہو گئی ہو تو اس کو شکایت کے طور پر نہیں بلکہ دوستانہ طریقے سے اور مدد طلب کرنے کی غرض سے ان سے بیان کرے اور ان کے خیالات سے استفادہ کرے۔ مرد کو چاہیے کہ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے محبت کرنا اور ان کا خیال رکھنا ازدواجی زندگی کا ایک بہت بڑا راز اور زنداری کے لوازمات میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ داماد پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اور شادی شدہ زندگی کی بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ بنابراین جہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر داماد جو اپنی ساسوں سے پریشان ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ساری غلطی ساسوں کی ہی ہوتی ہے، بلکہ وہ خود بھی بے قصور نہیں ہوتے۔ صفحہ نمبر ہے 204۔
کیونکہ یہ وہ خود ہوتے ہیں جو اپنے غیر خردمند طرز عمل سے ایک حقیقی خیرخواہ کو مزاحمت کرنے والا سمجھ لیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، ایسے بہت سے داماد ہیں جو اپنی بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی محبت اور حمایت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ذیل کے نمونوں پر غور فرمائیے۔ اگلا پیراگراف ہے منو چہر لکھتا ہے، منو چہر اور آگے ڈیش ڈیش لکھتا ہے، میری ساس ایک فرشتہ ہے، بلکہ فرشتے سے بھی بہتر ہے۔ میں اپنی ماں سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ بے حد مہربان، نیک اور سمجھدار خاتون ہے۔ میری داخلی زندگی کی مشکلات کو میری ساس حل کرتی ہیں۔ ان کا وجود ہمارے خاندان کی خوشبختی اور سعادت کا ضامن ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، البتہ ممکن ہے بعض ساسیں ضدی اور خود خواہ ہوں، جن میں سوجھ بوجھ اور لیاقت نہ ہو، اور ان کی بے جا مداخلتوں اور غیر عاقلانہ تجاویز سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو، لیکن ایسی صورت میں بھی صلاح نہیں کہ ان سے لڑائی جھگڑا کیا جائے اور سخت و خشونت آمیز رویہ اختیار کیا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان نرمی اور محبت اور خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے برتاؤ کیا جائے۔ اگرچہ ان کی اصلاح نہیں کی جا سکتی، لیکن اس طرح ان کی ضد اور اعتراضات کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس بڑے خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے جو ممکن ہے ازدواجی زندگی کے محل کو چکنا چور کر دے۔ اگلا پیراگراف، اس سلسلے میں شوہر کے لیے لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مکمل مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اظہار محبت کے ذریعے اس کے قلب کو مسخر کر کے اس کا اعتماد حاصل کرے۔ اس کے بعد ساس کی بے جا مداخلتوں اور غلط تجاویز کے سلسلے میں اپنی بیوی سے مناسب الفاظ میں بات کرے اور اس کے خراب نتائج کو بیان کرے اور دلائل و ثبوت کے ذریعے اسے سمجھائے کہ اس کی ماں کی تجاویز درست نہیں ہیں۔ صفحہ نمبر 205۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے پوری طرح مفاہمت پیدا کر لے اور اسے اپنا ہم خیال بنا لے تو ساری مشکلات من جملہ ساس کی مشکل بھی خود بخود حل ہو جائے گی۔ بہرحال اس بات کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ نرمی اور خوش اخلاقی اور خیرت مندانہ تدبر کے ذریعے تمام مشکلات آسانی کے ساتھ حل کی جا سکتی ہیں اور شادی کے مقدس بندھن کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف اور یہ لائن ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوستی بڑھانا نصف عقل ہے۔ اگلی لائن ہے، حضرت علی علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ لوگوں سے نزدیکی اور ان سے خوش اخلاقی سے پیش آنے سے شر اور برائیوں کی روک تھام ہوتی ہے۔ اگلی لائن ہے، حضرت علی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اس سے نرمی سے پیش آؤ، شاید اسی وسیلے سے وہ رام ہو جائے۔ اگلی لائن، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نزدیکی اختیار کرو اور احسان کرو، لڑائی جھگڑے اور دوری سے پرہیز کرو۔ دھیان رکھیے، یہ اگلا ایک ذیلی ٹاپک ہے اور یہاں پہ لکھا ہے، پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے اور اکثر اس کے عقل پر اس کے احساسات اور جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ مرد کے مقابلے میں عورت جلدی یقین کر لیتی ہے اور جلدی فریب کھا لیتی ہے۔ چونکہ حساس اور لطیف روح کی مالک ہوتی ہے، اس لیے جلدی متاثر ہو جاتی ہے اور جلد کسی چیز کی شیفتہ ہو جاتی ہے، جلدی آزردہ خاطر ہو جاتی ہے، ظاہری چیزوں سے فریب کھا جاتی ہے۔ اپنے احساسات پر کنٹرول پانا اس کے لیے دشوار ہے۔ جب اس کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں تو انجام کار سوچے بغیر فیصلہ کر لیتی ہے۔ لہٰذا اگر مرد اپنی بیوی کے اعمال و کردار پر نظر رکھے تو یہ چیز خاندان کے مفاد میں ہوگی اور اس کے ذریعے بہت سی احتمالی خطرات کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔
اگلا پیراگراف کی لائن اور اس صفحے کی آخری لائن: اسی لیے اسلام کے مقدس آئین میں مرد کو خاندان کا سرپرست مقرر کیا گیا ہے اور اس کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ خداوند حکیم قرآن مجید میں فرماتا ہے، صفحہ نمبر ہے 206۔ اگلا پیراگراف ہے: مرد عورتوں کے سرپرست ہیں کیونکہ خدا نے بعض لوگوں کو بعض دوسروں پر برتری عطا کی ہے۔ چونکہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے، پس نیک بخت بیویاں تو شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں اور ان کی پیٹھ پیچھے جس طرح خدا نے حفاظت کی ہے وہ بھی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگلا پیراگراف: مرد کو چونکہ خاندان کا سرپرست مقرر کیا گیا ہے اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی بیوی کو بالکل آزاد چھوڑ دیں، بلکہ ان کی مخصوص ذمہ داری کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیشہ ان کی نگہبانی کریں اور ان کی نگہبانی کریں اور اس کے اعمال و حرکات پر نظر رکھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی سادہ لوحی کے سبب منحرف نہ ہو جائیں۔ اگر دیکھے کہ فاسد اور نامناسب لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتی ہے تو اچھے الفاظ میں اس کو متنبہ کر دیں اور اس کے نقصان اور ضرر سے آگاہ کر دیں اور ان لوگوں سے اس کی دوستی اور آمد و رفت کو جس طرح بھی ہو منقطع کر دیں۔ اجازت نہ دیں کہ جسم کے خطوط کو واضح کرنے والے لباس اور سج دھج کر بالکل آزادانہ طور پر گھر سے باہر نکلے اور غیروں کی پرہوس نگاہوں کا نشانہ بنے۔ اجازت نہ دے کہ عیش و عشرت کی محفلوں میں شرکت کرے۔ عورت کو اگر مطلق العنان اور بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور لوگوں سے اس کے میل جول اور آمد و رفت پر کوئی پابندی نہ ہو تو ممکن ہے شیطان صفت اور بدکار لوگوں کے دام میں گرفتار ہو جائے اور اخلاقی بے راہ روی کے دلدل میں پھنس جائے۔ اگلا پیراگراف: شوہر کو چاہیے کہ ان بے گناہ خواتین کے اعداد و شمار پر نظر ڈالے جو اپنے شوہروں کے عدم توجہ کا شکار ہو کر دھوکہ بازوں اور مکار لوگوں کے جال میں گرفتار ہو کر بدکاری اور گمراہی کے گڑھے میں گر پڑیں، اور قبل اس کے کہ ان کی معصوم بیوی بھی اس میں پھنس جائے اس کی روک تھام کریں۔ اگلا پیراگراف اور اگلی لائن آخری اس صفحے کی کہ ایسی بہت سی پاک دامن اور گھریلو خواتین ہیں جو محض ایک نامناسب شبینہ پارٹی یا ایک فاسد محفل میں فریب کھا کر شوہر کی عزت و آبرو اور اپنے گھر بار کو گنوا بیٹھیں۔ صفحہ نمبر ہے 207۔ جو شخص اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہے کہ بغیر کسی روک تھام کے جہاں چاہے جائے، ہر قسم کی محفل میں شرکت کرے، جس سے چاہے دوستی کرے، وہ خود اپنے آپ سے اور بیوی سے بہت بڑی خیانت کرتا ہے، کیونکہ اسی کی غفلت کے سبب ایک بے گناہ خاتون سینکڑوں خطرات میں گھر جاتی ہے جس سے پیچھا چھڑانا آسان کام نہیں۔ اگلا پیراگراف: یہ چیز جلتی ہوئی آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے اور اس کے شعلوں سے محفوظ رہنے کی توقع کرنا نہایت احمقانہ بات ہوگی۔ اگلا پیراگراف: کس قدر نادان ہیں وہ مرد جو اپنی بیوی بیٹیوں کو نامناسب وضع قطع میں گھر سے باہر سڑکوں پر پھراتے ہیں اور نوجوانوں کی پرشوق نگاہوں کے لیے سامان بہم پہنچاتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذرا سی بھی غلط نظر نہیں ڈالے گا اور وہ بڑی شرافت کے ساتھ گھر واپس آ جائیں گی۔ اگلا پیراگراف ہے: غلط اور جھوٹی آزادی سے بے حد خراب نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بیوی اگر اپنے ناجائز مطالبات منوانے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور شوہر کو اپنا مطیع بنا سکی تو اس کے خواہشات اور مطالبات کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جائے گا۔ ایسی صورت میں نہ صرف خود کو بلکہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھی بدبختی اور تاریکی کے کنویں میں دھکیل دے گی۔ اگلا پیراگراف: اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد اپنے خاندان کا سرپرست ہوتا ہے اور ہر سرپرست پر اپنے ماتحتوں کی نسبت ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
اگلا پیراگراف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اچھے کام کرنے پر آمادہ کرو قبل اس کے کہ وہ تم کو برے کام کرنے پر مجبور کریں۔ اگلی لائن اور اس صفحے کی آخری لائن، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مرد کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے خاندان کا سرپرست اور ولی ہو۔ صفحہ نمبر ہے 208۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے خدا اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس قسم کی اطاعت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے؟ فرمایا بیوی اگر چاہے کہ عوامی حماموں، شادی بیاہ کی محفلوں، عید اور سوگواری کے مجلسوں میں باریک اور زرق برق لباس پہن کر جائے اور شوہر اس کو اجازت دے دے۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ مرد کہ جس کی بیوی آرائش کر کے گھر سے باہر جائے بے غیرت ہے، اور جو اسے بغیرت کہے وہ گناہگار نہیں ہے، اور جو عورت سج دھج کر اور خوشبو لگا کر گھر سے باہر جائے اور اس کا شوہر اس بات پر راضی ہو خدا اس کے ہر قدم پر اس کے شوہر کے لیے دوزخ میں ایک گھر تعمیر کرے گا۔ اللہ تباہ۔ اگلا پیراگراف، آخر میں دو باتوں کی یاد دہانی کرانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ صحیح ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کی نگہبانی کرنی چاہیے، لیکن یہ چیز نہایت عقل مند اور سمجھداری سے کام لے کر نہایت متانت اور احتیاط کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ حد المقدور غصہ اور سختی سے اجتناب کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو امر و نہی حکم کی صورت میں نہ ہو کہ مبادا بیوی کو اپنی آزادی سلب ہو جانے اور قید بند کے احساس ہونے لگے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرے، اور بسا اوقات اس کا انجام ضد اور کشمکش ہو۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اظہار محبت اور خوش اخلاقی کے ذریعے اس کا اعتماد حاصل کرے اور باہمی مفاہمت پیدا کرے۔ ایک ہمدرد اور مہربان سرپرست کے مانند اچھے الفاظ میں نرم اور ملائم لہجے کے ساتھ خیر خواہی کے انداز میں امور کی اچھائی اور برائی کو اس پر واضح کرے تاکہ وہ خود ہی خوشی خوشی دل سے اچھے کاموں کی طرف راغب رہے اور نامناسب کاموں سے پرہیز کرے۔ نمبر 2، مرد کو اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح کے لاابالی پن اور بالکل آزاد چھوڑ دینا مناسب نہیں، اسی طرح سختی اور شک و شبہ کرنا اور درست نہیں۔ عورت بھی مرد کی طرح آزاد پیدا کی گئی ہے اور اسے بھی آزادی کی ضرورت ہے۔ بے خطر آمد و رفت اور لوگوں سے ملنے جلنے میں اسے آزادی ہونی چاہیے۔ اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے یہاں آئے جائے، قابل اعتماد اور اچھے دوستوں سے تعلقات قائم رکھے، سوائے ان موقعوں کے کہ جس سے کسی نقصان کا خدشہ ہو۔ اسے پوری آزادی ہونی چاہیے۔ ہر حال میں ممانعت اور پابندیاں ایک حد تک ہونی چاہیے۔ اگر حد سے تجاوز کر گئیں اور سختی اور آزادی سلب کر لینے کی حد تک بڑھ گئیں تو اس کے نتائج اکثر بے حد خراب ہوتے ہیں۔ دل میں کدورت اور تنفر پیدا ہو جاتا ہے، خاندان کے باہمی خلوص اور صمیمیت ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی زیادہ دباؤ اور سختی ہونے کی صورت میں ممکن ہے اس قدر عاجز آ جائے کہ ان قید و بند کو توڑ کر ہر قیمت پر آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کر لے، بلکہ طلاق یا علیحدگی اختیار کرنے پر بھی راضی ہو جائے۔ یہ صفحہ نمبر ہے ہمارا 209، اور اس کے تقریباً آدھے سے پہ ہم پہنچ گئے تھے، اور اب آگے ہے اگلا پیراگراف۔ ذیل کے واقعے پر توجہ فرمائیے۔ یہاں پہ ڈیش ڈیش ہے اور پھر آگے نام کی ایک نوجوان خاتون نے خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت میں اخبار کا یہ نام ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، اطلاعات کے نامہ نگار سے کہا 5 سال قبل، پھر آگے ڈیش ڈیش ہے، نام نہیں لکھا، نام کے شخص سے میری شادی ہوئی تھی۔ اس وقت میں بے حد خوش
تھی، لیکن افسوس یہ خوشی دائمی نہ تھی۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے کہ کچھ دنوں سے میرا شوہر شکی ہو گیا ہے اور ہر ایک کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے لگا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی تلخ ہو گئی ہے اور مجھے کسی سے ملنے جلنے نہیں دیتا۔ حد تو یہ ہے کہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تو باہر سے دروازے میں تالا لگا کر جاتا ہے تاکہ جب تک وہ لوٹ کر نہ آئے میں گھر کے میں اور بچے گھر کے قفس میں قید رہیں۔ حتیٰ کہ مجھے اتنی بھی آزادی حاصل نہیں کہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے چلی جایا کروں۔ میرے خاندان والے بھی میرے شوہر کی ان عادتوں کے سبب مجھ سے ملنے نہیں آتے۔ اب میرا دل غم سے پھٹ جاتا ہے۔ ایک طرف اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال آتا ہے اور دوسری طرف اب اس صورت سے جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ میں عدالت سے طلاق حاصل کرنے آئی ہوں۔ اگلا لائن ہے اور آخری لائن ہے اس صفحے کی۔ افسوس ہے کہ اس قسم کے مردوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو بے جا شک و شبہ یا غلط عادتوں کے سبب اپنی بیویوں پر اس قدر سختی کرتے ہیں کہ ان بیچاریوں کی جان پر بن جاتی ہے، باوجود اس کے کہ اپنے شوہر اور بچوں سے محبت کرتی ہیں، ناچار علیحدہ ہو جانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 210۔ آخر یہ کون سی مردانگی ہے کہ مرد اپنی طاقت و قدرت اور مردانگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے گناہ بیوی پر اتنا ظلم و ستم ڈھائے، حتیٰ کہ اس کو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے ملنے جلنے کا حق بھی حاصل نہ رہے؟ اگلی لائن، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہی سختیاں بعض اوقات پاک دامن عورتوں کے گمراہ ہو جانے کا سبب بن جاتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اس قسم کی غلط سختیوں اور پابندیوں کے نتیجے میں بعض خاندان کیسے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں؟ اگلا پیراگراف، فرض کیجئے کوئی عاقل اور جانثار قسم کی خاتون کسی طرح ایسے حالات سے سمجھوتا کر لے، لیکن بلا شک ایسے خاندان سے محبت و خلوص اور سکون ناپید ہو جائے گا۔ بھلا یہ کس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ وہ خاتون جو خود کو بالکل بے اختیار مجبور اور قیدی سمجھے شوہر اور بچوں سے اظہار محبت کرے گی اور نہایت دلچسپی، توجہ اور دلجمعی کے ساتھ گھر کے کام کاج کو انجام دے گی؟ یہاں پہ ہمارا یہ موضوع پورا تو ختم نہیں ہوا، آگے تھوڑا یہ جاری ہے، لیکن ہم اپنی آڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔